وتعاونوا على البر والتقوى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، کل کا ہمارا پہلا جو بیان تھا، ویڈیو پیغام، کیا اس کا عنوان تھا کہ کتابت حدیث عہد نبوی کے اندر جاری رہی. حدیثوں کو لکھنا، صحابہ کا لکھنا، پیارے پیغمبر کا لکھوانا، یہ کام اللہ کے نبی کے بعد 200-250 سال بعد شروع نہیں ہوا. یہ تو اسلام دشمنوں کی زبان کا جملہ ہے، اسلام اور اہل اسلام کی زبان کا جملہ نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی کے دور کے اندر حدیث مصطفیٰ لکھی جاتی تھی. اس کے حوالے سے میں نے آپ کو کافی سارے حوالے دیے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے لیے چیزیں لکھوائیں، صحابہ نے بھی ڈیمانڈ کی کہ ہمیں فلاں چیز لکھ کر دی جائے. برکیف پہلا ہمارا پارٹ وہ مکمل ہوا. آج اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ کتابت حدیث عہد صحابہ میں حدیث لکھنے کا سلسلہ جو تھا پیارے پیغمبر کے مبارک دور میں بھی جاری رہا، اور آپ کے چلے جانے کے بعد، آپ کی وفات کے بعد اصحاب مصطفیٰ بھی نے یہ سلسلہ حدیث لکھنا لکھوانا یہ سلسلہ جاری رکھا. اس حوالے سے آج میں آپ کو 5 حوالے دوں گا. آپ نے خوب یاد رکھنے ہیں اور ان لوگوں کو آپ نے بتانا ہے جن کا یہ جھوٹا دعویٰ ہے کہ حدیث مصطفیٰ اللہ کے نبی کے 200-250 سال بعد لکھی گئی ہے. آئیں پہلا حوالہ ملاحظہ فرمائیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے کتاب لکھ کر انہیں بحرین کی طرف روانہ کر دی، بھیج دی. وہ کتاب کیا تھی؟ وہ کیا لکھا ہوا تھا؟ اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہذہ فریضۃ الصدقۃ التی فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلمین والتی امر اللہ بہا ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ کے اندر حدیث آتی ہے. ترجمہ کیا ہے اس کا کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ جو فریضہ ہے زکوٰۃ کا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض کیا اور اس کا اللہ کے رسول کو اللہ نے حکم عطا کیا. زکوٰۃ کی جتنی ڈیٹیل اور تفاصیل ہے یہ میرے اللہ نے پیارے پیغمبر کو بتائی، اور میرے پیارے پیغمبر نے وہ چیز مسلمانوں کے اوپر فرض کر دی. اور پھر یہی بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسودہ، ایک کتابچہ بناتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں، لکھ کر ایک کتابچہ بنا کے صحابہ رسول کو ایک علاقے بحرین کے اندر بھیجتے ہیں. وہی الفاظ جو اللہ کے نبی کے دور میں وہی صحابی آگے بیان کر کے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اور یہ بات، یہ حدیث نبی پاک کی صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ کے اندر ہے. کیا معلوم ہوا ناظرین کرام؟ کتابت حدیث عہد صحابہ میں لکھی جاتی تھی، اور یہ صحابہ جو خلفاء تھے، امیر المومنین تھے، یہ دین کے احکامات لکھ کر دوسرے اضلاع کے اندر، دوسرے ممالک کے اندر ان کو بھیجا کرتے تھے. دوسرا حوالہ ملاحظہ فرمائیں. حضرت ابو عثمان نہدی کہتے ہیں ہم عتبہ بن فرقد کے ساتھ آذربائیجان یا شام کے اندر ہم تھے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کتاب ہمارے پاس پہنچی جس میں یہ تحریر تھا. کیا لکھا ہوا تھا؟ اما بعد، حمد و ثنا کے بعد، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کا لباس پہننا مردوں پر حرام کر دیا ہے، سوائے اس کے، یعنی سوائے 2 انگلیوں کے. اتنا مرد اپنی پوری قمیض کے اندر 2 انگلیوں کے برابر ریشم استعمال کر سکتا ہے. اس کے علاوہ مرد اپنے کپڑے میں استعمال ریشم نہیں کر سکتا. اب یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آذربائیجان یا شام کے مسلمانوں کی طرف یہ حدیث اللہ کے نبی کی لکھ کے اللہ کے نبی کے صحابی نے بھیجی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ بات صحیح مسلم کتاب اللباس کے اندر یہ بات آتی ہے
تو یہ دوسرا حوالہ ہے کہ حضرت صدیق نے جس طرح حدیثیں لکھ کر بحرین بھیجی، اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حدیث اور نبی کا فرمان لکھ کر آذربائیجان یا شام کے مسلمانوں کی طرف بھیجا۔ نمبر 3، تیسرا حوالہ ملاحظہ فرمائے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، مجھے وہ حدیثیں لکھ کر بھیجیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھی ہیں، مجھے وہ لکھ کر بھیجیں آپ۔ ایک صحابی دوسرے صحابی سے تقاضا کر رہا ہے کہ آپ نے جو اللہ کے نبی سے حدیثیں لکھی تھی وہ مجھے لکھ کر بھیجیں۔ اور 2-2.5 سال کے بعد دعوے کرنے والوں، کیا آپ کو یہ باتیں نظر نہیں آتی؟ صحابہ کے دور میں حدیثیں لکھی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو دی جا رہی ہیں، لی جا رہی ہیں۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ حدیثیں لکھ کر حضرت معاویہ کی طرف بھیجی۔ کیا تھی وہ؟ ایک تو یہ حدیث تھی کہ ہر نماز کے بعد اللہ کے نبی یہ پڑھا کرتے تھے، وہ کیا دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ آخری ٹکڑے کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ اللہ جس کو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ جس سے روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، کسی بزرگی والے کو اس کی بزرگی قیامت کے دن اللہ کے ہاں کام نہیں دے گی۔ یہ حدیث حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر بھیجی، اور اسی طرح ایک یہ بھی حدیث لکھ کر بھیجی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کیل کال یعنی فضول باتوں سے بچو، کثرت سوال سے بچو، تیسرے نمبر پر فرمایا مال ضائع کرنے سے بچو، اور ماؤں کی نافرمانی سے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے سے، اور دوسروں کا حق نہ دینے اور بغیر کسی ضرورت مانگنے سے بھی آپ نے منع فرمایا۔ یہ 5-6 باتیں آپ نے، یہ 2 حدیثیں لکھ کر حضرت مغیرہ بن شعبہ نے امیر المؤمنین خال المؤمنین والمسلمین حضرت امیر معاویہ کو لکھ کر بھیجی۔ آپ کہتے ہو 2.5 سال بعد حدیثیں لکھی گئیں، یہ تو صحابہ اپنے دور میں ایک دوسرے سے لکھوا رہے لکھ رہے ہیں۔ تو یہ 3 حوالے ہو گئے ناظرین کرام، یاد رکھیں۔ یہ جو تیسرا حوالہ ہے صحیح البخاری کتاب الاعتصام کے اندر موجود ہے۔ چوتھا حوالہ ملاحظہ فرمائیں، حضرت بشر بن نہی کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنا علم سیکھا تھا میں نے وہ سارا علم کتابی شکل میں نے لکھ لیا، وہ سارا جب آپ سے میں نے شاگردی حاصل کر لی، وہ علم حاصل کر لیا، اب رخصت لینے کی، اجازت لینے کی میں نے آپ سے اجازت چاہی کہ حضرت جی میں اب جانا چاہتا ہوں، جو کچھ میں نے لکھا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے اپنے اس شاگرد بشر بن نہی کی وہ لکھی ہوئی ساری باتیں جو آپ نے حدیث بیان فرمائی تھی آپ نے پڑھی دیکھی، اور آپ نے آخر میں فرمایا نعم، جی ہاں، یعنی آپ نے تصدیق کر دی کہ آپ نے مجھ سے جو کچھ لکھا وہ صحیح ہے، آپ اس کو اپنے پاس محفوظ اور ضبط کر سکتے ہیں۔ اور ایک اچھا یہ اس چیز کا حوالہ بھی آپ نوٹ فرما لیں، بشر بن نہی کی جو میں نے آپ کے سامنے یہ مسند دارمی کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر وسند صحیح ان کے ساتھ ہی موجود ہے۔ 5واں حوالہ ملاحظہ فرمائیں، مان بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میرے سامنے عبد الرحمن بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے ایک کتاب پیش کی اور قسم کھا کر کہا کہ یہ ان کے والد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ یہ کتاب لکھی، یہ میرے باپ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب ہے، قسم کھا کر کہا۔ تو کیا معلوم ہوا کہ صحابی رسول کے نے کتاب لکھی اور پھر ان کے بیٹے نے وہی لکھے ہوئے مسئلے آپ نے پڑھے دیکھے۔ تو یہ حوالہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر آتا ہے، وسند صحیح ان کے ساتھ۔ تو ناظرین کرام میں نے 5 حوالے آپ کے سامنے پیش کر دیے، کل انشاءاللہ کتابت حدیث عہد تابعین وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ تو ہمارے اس لیکچر کو اور اس پیغام کو ضرور سنا کریں، آگے لوگوں تک بھی پہنچایا کریں، اور ہمیں اچھے سے اچھے مشورے بھی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔